أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم تمام لوگوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، کبھی کبھی الفاظ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہستیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. کبھی کبھی فہم کے سارے دریچے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے. کبھی کبھی علم آ کر اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا کرتا ہے کہ کہیں جملہ ادا کرتے وقت ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. بہت بڑا مقام ہے ناظرین کہ جن کے صدقے ہمیں اللہ ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں دین کا عرفان ملا، جن کے صدقے ہمیں یہ جہان ملا، ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ناظرین ہم کسی صورت کیٹیگوریکل کہنے دیں مجھے، کسی صورت بھی چکا ہی نہیں سکتے. جو اس دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی زبان مبارک پر تھا. جو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائیں تو رب حبلی امتی زبان مبارک پر تھا. جو محشر میں تشریف لائیں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ آئیں گے. جن کے احسانات کا شمار ناظرین نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہو سکے گا، بلکہ ہم تو اس مبارک ہستی کے احسانات کو بھی نہ سمجھ سکتے تھے، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بنے، جن کو محبوب رب العالمین کے بابا جان ہونے کا شرف نصیب ہوا، جن کو محبوب رب العالمین کے بابا جان ہونے کا شرف نصیب ہوا. یعنی جن کے صدقے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بابا جان ہوا کرتا ہے. ان کے بابا جان کا مقام و مرتبہ، یعنی جان کائنات کے بابا جان کا مقام و مرتبہ کیسا اور کیا ہوگا ناظرین، ہم کیسے بیان کریں گے کہ کائنات کی ساری خوشبختیاں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کے بخت ایک طرف، کائنات کی ساری رفعتیں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی رفعت ایک طرف، کائنات کے سارے مراتب ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا مرتبہ ایک طرف، کائنات کی ساری شان و شوکت ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی شان و شوکت ایک طرف، کائنات کی ساری بلندیاں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی بلندی ایک طرف، کائنات کے سارے پروٹوکول ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا پروٹوکول ایک طرف، کائنات کے سارے اکرام ایک طرف اور میرے پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا اکرام ایک طرف، کائنات کے سارے مناصب ایک طرف اور میرے پیارے آقا کے بابا جان کا منصب ایک طرف، کائنات کے سارے حسین ایک طرف اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا حسن ایک طرف، کائنات کی ساری سعادتیں ایک طرف اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ازلی ایک طرف. ناظرین کرام، قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں، 100 مرتبہ کیا کروڑ مرتبہ قربان جاؤں اس نورانی وجود پر کہ جن کے ناز جناب عبد المطلب علیہ السلام اٹھاتے تھے. قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر کہ جن کے ہر انداز زمانے کو بھاتے تھے. قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر
جو وجود وجہ وجود کائنات کی دنیا میں تشریف آوری کا سبب بنی، قربان جاؤں ناظرین میں اس نورانی وجود پر جو وجود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین بنے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا، میں قربان جاؤں ناظرین اس نورانی وجود پر جن کے اوپر بادل سایہ کیا کرتا تھا، قربان جاؤں میں ناظرین اس نورانی وجود پر جن کے کردار کی شرافت کی قسم زمین و آسمان اٹھاتے تھے، اور قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر ناظرین جو اپنی قناعت، اپنی تقوی اور اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے مقبول بارگاہ الہی کہلاتے تھے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کا حسن و جمال مثالی تھا، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر کہ جن کا وجود سب سے زیادہ عالی تھا، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن پر ملائکہ بھی سلام بھیجتے تھے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے وجود کی برکت سے خشک درخت بھی ہرے بھرے ہو جایا کرتے تھے، قربان جاؤں ناظرین میں اس نورانی وجود پر جن کی ہیبت سے لات، منات اور عزا جیسے بت لرزتے تھے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جاتے تھے، قربان جاؤں ناظرین میں اس نورانی وجود پر جن کو عرب کے لوگ حرم کا چاند کہہ کر بلایا کرتے تھے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کی عفت و پارسائی کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں کائنات کے تاجدار ملے۔ ناظرین کرام یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے صاحب، عام سی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا سے جانے کا مقصد، وہاں اٹھائے جانے کا مقصد، وہاں سے داخل جنت انشاءاللہ کیے جانے کا مقصد، اس مقصد کے پیچھے مقصد کائنات ہی تو ہیں اور مرکز کائنات ہی تو ہیں، تو قربان جاؤں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے کائنات کے تاجدار ملے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہم گناہگاروں کو سرکار ملے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں دنیا کی رانائیاں ملیں، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں شافع روز جزا ملے، قربان جاؤں ناظرین میں اس وجود پر کہ آئیے ذرا تصور ہی تصور میں اس لمحے اس ماحول ان لمحات میں چلتے ہیں ناظرین کہ 21 جنوری ہے، 1978 ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کا روح پرور منظر ہے، تصور میں محسوس کیجئے کہ آج جو مسجد نبوی ہے ناظرین 1978 میں کیا ہوگی، اس مقدس زمین کی کھدائی کی جا رہی ہے، دنیا یہ نظارہ دیکھتی ہے، اور نظارہ کیا دیکھتی ہے ناظرین، نظارہ ایسا دیکھتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جو وجہ وجود کائنات کے بابا جان ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا جسد مبارک ابھی دفن ہوئے ناظرین 2-4 سال نہیں ہوئے، 1400 برس پہلے دفن کیے گئے ہیں، 1400 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، ذہن میں رہے، یعنی جس وقت وہ قبر اطہر کھلتی ہے تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ جو نور محمدی کے کسٹوڈین تھے، جن کا وجود نور محمدی کا کسٹوڈین تھا، جن کے وجود میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا، جن کے وجود میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمکتا تھا، جن کے وجود سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکی یہ کائنات سمیٹا کرتی تھی، جن کے وجود سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قلوب کو بدل دیا کرتا تھا، جن کے وجود سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ایسی چمکتی تھی کہ تاریک دلوں کو چمکا دیا کرتی تھی، آج جب اس وجود کو لوگوں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ابھی ہی آپ کو دفنایا گیا ہے اور جنازہ مکمل طور پہ تازہ تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا مجھے کہنے دیجئے، معلوم یہ ہوا، یہ میرا عشق نہیں کہتا صاحب، یہ میرا وجدان نہیں کہتا، یہ وہ حقیقت ہے جسے آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جس وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسٹوڈین بنایا، اس نور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسد اطہر کو بھی محفوظ فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ناظرین یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آج مجھے نہیں پتا کہ یہ پروگرام ہمیں کہاں لے کے جائے گا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آج یہ پروگرام انشاءاللہ ہمیں جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ضرور لے کر جائے گا۔ مجھے نہیں پتا ناظرین کہ اس پروگرام کی ابتدا کیسے ہوگی، اس کی انتہا کیا ہوگی، لیکن مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے دنیا میں کیا نیکیاں کی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ جو ذکر کی نیکی ہے ناظرین، کل بروز محشر جناب عبداللہ علیہ السلام کی نگاہ عنایت، نگاہ شفاعت ہمیں ضرور نصیب فرمائے گی۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں تعارف کراتے ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر
محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی کیا کمال قوال ہیں، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاں دار خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست میں نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے ہمارے ساتھ آپ رائے ناظرین۔ بس یہ سمجھ لیں کہ کل بروز محشر یہ ذکر سننا اور یہ ذکر کرنا انشاءاللہ بڑا ہمارے کام آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے کہاں سے آغاز کروں سوال کا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سنیں آپ کے نسب پاک کے بارے میں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ محترم جنید اقبال صاحب، جس خوبصورت انداز میں آپ نے دلوں کے تار چھیڑے اور ان روحانی ایمانی ایقانی لذتوں میں ہمیں گھمایا، یقینی طور پر یہ لمحات ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سرمایہ ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز جن عظمتوں کو چھوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے لگائے کہ لا اقسم بہذا البلد اللہ وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں قدمین آئیں وہ بلد اللہ کی بارگاہ میں اتنا متبرک ہو جائے، واہ، اور جن کی پشت انور میں، جن کی مقدس صلب میں وہ قرار پکڑیں کہ جن کے لیے اللہ فرمائے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں کی پشتوں میں رکھا۔ اللہ اللہ۔ برکت کے لیے میں ان پاک ناموں کو کانوں کی سماعت تک لے جاتا ہوں، اس کے بلکہ بعد دلوں کی سماعت تک لے جائیے کہ آپ کا نسب پاک بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اللہ سبحان۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنا حسب بیان فرماتے تو عدنان پر آ کر آپ ٹھہر جاتے، پھر اسماعیل علیہ السلام ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر لیکن اس کے ساتھ جس بات کی طرف میں اپنے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا شرف کون جان سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اولاد آدم کی ارواح کو بنایا تو ایک اعلان اپنے لیے کیا، الستُ بربکم، لیکن اس کے بعد پروردگار عالمین نے جب یہ فرمایا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ وہ میثاق تھا ازل کا کہ جس نے کافۃ للناس کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دنیا پر اس طرح واضح کیا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کو جتنے رسول بھیجے گئے، ان میں نبی بھیجے گئے، وہ امتیں ان نبیوں کی امتیں تھیں،
اور وہ سارے نبی میرے آقا کے امتی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کو کیا عظمتیں دیں، کوئی جانے کہ لولا لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان بنائے ہی آپ کے لیے ہیں، پھر آپ کے اس نسب پاک میں کیا کیا عظمتیں قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں اس طرح گردن جھکائے ہوئے ہیں، حکم ملتا ہے گردن جھک جاتی ہے، اس کی تعمیل ہوتی ہے، لیکن اس تمام تر فرما برداری کا صلہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آہا آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اے کیا اللہ جن کے لیے کائنات بنائی ہے ان کو بھیج بھی دے۔ آہا، سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی پر کیا لکھوائے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسب پاک کو جو عظمت نصیب ہوئیں، اس کا اقرار اس وقت کے دشمن بھی کرتے تھے۔ اللہ، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرنے سے پہلے ہرقل کے پاس جاتے ہیں اور شاہ ہرقل آپ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف جب مانگتا ہے تو دیگر باتوں میں ابو سفیان اس وقت شدید مخالفت کے باوجود کہتے ہیں کہ ہوا فینا ذو نسب، آہا آہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بڑے عالی حسب و نسب والے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ نے بڑا بلند حسب عطا کیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ جن کا پیارا نام آج ہم اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں، نسبت تو دیکھیے کہ کن کے والد ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں زندگی دی کس مقصد کے لیے؟ اللہ، اور کمال یہ ہے کہ ابھی مطلب آپ یہ دیکھیے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں ہونی ہے، نام آپ کا پہلے ہی عبداللہ رکھ دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے عبداللہ بھی نام رکھ دیا گیا، اور بے شمار اس قسم کے واقعات ابھی ہمارے آگے بات کرتے ہیں ذرا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، اب ظاہر ہے چونکہ نسب پاک کی بات آئی تو نسب پاک میں خاص طور پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتقل ہونا، ماشاءاللہ۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں، اور گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، اور یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ سبحان اللہ، کیا کیا آپ نے جس نور کی بات کی ہے، اور ابھی تک پروگرام کا جو ایک رنگ اور آہنگ بنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ٹریبیوٹ کو ضرور پیش کروں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے آبا میں ہے آقا بندہ بندہ نور کا، بندہ بندہ نور کا۔ یعنی اوپر سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ تک آ جائیں تو ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو پیکر نور دکھائی دے، اللہ پیکر نور دکھائی دے گا۔ سیدنا جبریل امین رحمت کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، فرماتے جبرائیل آج یہ تو بتاؤ تمہاری ایج کیا ہے، عمر کیا ہے تمہاری؟ ورز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی تو رب کے حجاب اکبر میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور اس ستارے کے چمکنے میں جو وقفہ آتا تھا نا وہ 70,000 سال کا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی لمبی مدت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا جبرائیل سنو،
وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، کیا بات. فرمایا وہ حجاب اکبر میں چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں تھا، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اللہ وہ نور تھا. اللہ اکبر. وہ وہاں سے چلا اور چلتے چلتے سیدنا عبداللہ تک کیسے پہنچا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، غزوہ تبوک سے واپسی ہے، امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہے اور حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید ان امتدحک، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں. آقا نے فرمایا چچا نعت بعد میں سنائیے گا، پہلے دعا لے لیں. واہ پہلے دعا لے لیں. واہ، یعنی جس نے نیت کی اس کو پہلے ہی دعا دے دی. پہلے ہی دعا مل گئی. پہلے ہی دعا مل گئی. کہا چچا اللہ آپ کے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ اکبر. اب سنائیے نعت. 30,000 صحابہ کا اجتماع ہے اور رحمت کونین کے سامنے حضرت عباس نے جو نعت پڑھی ہے وہ اسی نور کے سفر کو بیان کیا. واہ واہ واہ، اسی نور کے سفر کو بیان کیا. سبحان اللہ. کیسے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق وردت نار الخلیل مقتتما وفی صلبہ انت کیف یحترق اللہ اللہ. وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء والنور وسبیل الرشاد نخترق. میں نے اہل علم کے ذوق کے لیے عربی اشعار پڑھے ہیں، اب میں ان کی وضاحت عرض کرتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر ان کا زمین پہ آنا، پھر ان کے سامنے ملائکہ کا سر بسجود ہونا، اس سارے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، آپ کی پیشانی میں چمکنے والا آپ کا نور تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر دنیا میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کا گل و گلزار بننا، اس کے گل و گلزار بننے کا سبب بھی کوئی اور نہیں تھا، ان کی پیشانی میں چمکنے والا نور محمدی تھا. اللہ اکبر. پوری زمین پر آنے والے طوفان نوح میں کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہر جانا سبب کوئی اور نہیں تھا، اس کا سبب بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اللہ اکبر. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جب یہ نور چمکا ہے تو کائنات کا گوشہ گوشہ اس نور سے چمک اٹھا ہے. واہ واہ واہ. اور محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا اور کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انہوں نے اپنے بابا سے بڑی عجیب بات کی. یہ عجائبات اور یہ رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والے مشاہدات، وہ کہتے ہیں بابا جان آج میں یہ بتھا کے پہاڑوں کی طرف گیا ہوں تو میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو اچانک میں نے دیکھا یخرج من ظہر نوران، میری پشت سے 2 نور نکلے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کہتے ہیں اللہ وہ پیکر نور جن تک وہ نور منتقل ہوتے ہوئے آیا تھا. اور آقا نے کہا لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میرا نور جس صلب میں گیا وہ بھی پاک تھا، جس رحم میں گیا وہ بھی پاک تھا. اور جناب عبد المطلب علیہ السلام جن کے نور کو دیکھ کے پیشانی پر ابرہہ جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا. اچھا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری پشتے 2 نور نکلے ہیں، ایک مشرق میں چلا گیا ہے، دوسرا مغرب میں چلا گیا ہے، پھر پلٹ کے آئے ہیں، اکٹھے ہو کے بادل بن کے میرے سر پہ سایہ فگن ہو گئے ہیں، پھر آسمان کی طرف گیا ہے، آسمان کے اوپر چلا گیا ہے، کہتے پھر آیا اور میری پشت کے ذریعے پھر میرے اندر داخل ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا میں کنو کنو دستاں راز دیاں گلاں. ان کا بیٹے یہ بتانی نہیں ہے، یہ بتانی نہیں ہے، یہ تو نے تو یہ کچھ دیکھا ہے، جب یہ نور میرے پاس موجود تھا تو تب میں نے کیا دیکھا وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے تھا. اللہ، جو میں نے خواب دیکھے ہیں اور جو میں نے اس کی تعبیرات دیکھی ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے تھا، اس سے بھی کہیں بڑھ کے تھا. میں مصنف عبد الرزاق اس کی ایک حدیث کے ساتھ اس کو جوڑ کے بات سمیٹتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر نے پوچھ لیا یہ جو رحمت کونین کا نور حضرت عبداللہ کی پشت انور میں چمک رہا تھا اور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس کے بارے میں حضرت جابر نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے پہلے رب نے کس شے کو پیدا کیا؟ ہائے 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 کیا زبردست روایت ہے۔ اخبرنی ان اول شیء، مجھے بتائیں اس چیز کے بارے میں جو سب سے پہلے عالم تخلیق میں وجود میں آئی۔ ہائے 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 ہائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلھا ہائے ہائے ہائے، نور نبی کا۔ الحمدللہ 92 کی ان محافل و مجالس کا فیضان ہے کہ وہ احباب جن کو عربی کی سمجھ نہیں بھی آتی نا، الحمدللہ وہ بھی لذت لیں حضور گے۔ کی عظمت کی بات ہو تو انہیں وہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں میرے بیٹھے ان سارے قوال بھائیوں میں سے کسی کو میرے ترجمہ کیے بغیر اس کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو۔ بالکل سب کو سمجھ میں آیا ہو۔ بالکل آ گیا۔ آقا نے فرمایا یا جابر، اے جابر، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ اور میں اگلے جملے پڑھتا ہوں، میں ترجمہ نہیں کروں گا، ناظرین بھی اس کا مزہ لیں گے۔ آقا نے فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت، میرا نور کب پیدا ہوا؟ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض، کوئی شے نہیں تھی، بس نور خدا تھا اور نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی نور سے جو محبت ہوئی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو، ظاہر ہے وہ نور منتقل ہو چکا تھا جناب عبداللہ علیہ السلام میں، تو جناب عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور چمکتا تھا، اور محبت جناب عبد المطلب علیہ السلام کو ان سے اسی طرح سے تھی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں فضیلت و برکت، خوشبو و رحمت کبھی چھپتی نہیں، وہ اپنے آثار، اپنی نشانیاں اور اپنا بانک پن ضرور دکھاتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اوپر نسل پاک میں سے جہاں جہاں سے یہ نور گزرا، یہ صرف ان کو محسوس ہی نہیں کراتا تھا بلکہ ان پیکران کی برکت زمانے کو بھی محسوس کراتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ آپ نے ویسے جملہ نہیں کہا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو دیکھ کر ابرہہ کا اونٹ اور سواری بھی بیٹھنے لگ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دنیا کی ہر چیز کو عطا فرمائی۔ ارے اس ہاتھی کو بھی عطا کر دی تھی محمود کو، جو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وجہ سے جو ہے بار بار رک جایا کرتا تھا اور پلٹ کے واپس جایا کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ اس میں اگر میں تھوڑا سا شامل کر لوں، حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں لکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ کا فیض دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یعنی دنیا کا ذرہ ذرہ معرفت نور محمد سے آگاہ ہے، لیکن چونکہ انسان کو اور جنوں کو ازمانا مقصود تھا تو لہٰذا یہ ان پر تھوڑا پردہ رکھا گیا۔ بھئی دیکھیں ساری کائنات تو پہچانتی ہے، آیا یہ بھی پہچانتے ہیں یا نہیں؟ اپنے اور پرائے ایکسپوز ہو جائیں نا، بات یہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو لاڈ دیتے تھے اور آپ پر شفقت کرتے تھے، اس کی گہرائی کا اندازہ اگر آپ کہیں تو اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے وہ منت مانی اپنے 10 جوان بیٹوں کو دیکھ کر، ہر صاحبزادے کا اپنا رنگ تھا لیکن اس سارے گلدستے میں حضرت عبداللہ کا رنگ سب سے ہی نرالا تھا، تو آپ نے کہا یہ میرے سارے بیٹے جوان ہو گئے اور یہ پورے شباب پر آ گئے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ضرور قربان کروں گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں قدرت اپنی نرنگیوں کو دکھانے کے لیے ایسے مواقع پر مظاہر ضرور کرتی ہے۔ تو جب وہ قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نکلا۔ تو ساری آنکھیں حیران بھی رہ گئیں اور تعجب میں بھی اور انتظار کی کیفیت ہو گئی کہ یار اگر کوئی اور ہوتا تو اس پر فوراً تعمیل ہو جاتی، لیکن عبداللہ کو اس دنیا سے بھیج دینا یہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اب اس کے لیے وہ ذرا کہنا چاہیے وہ انتظار اور وقفہ اور اس کا ایک متبادل دیکھا جا رہا ہے۔ جی ممکن ہو تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا جائے،
چونکہ یہ جس فیض و برکت کی نشانی بن کے کھڑے ہیں اور وجود سے جو تابانیہ اور نورانیت ظاہر ہوتی ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خاص کام لینے والا ہے۔ تو دیکھیں سارے تیار ہو گئے جی، آپ 10 اونٹ دینا شروع کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کی کسی خاص تعداد پر جا کر ایسا قدرت الہی منظور کرے کہ آپ بچ جائیں اور آپ کے بدلے میں وہ اونٹ چلے جائیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا 10 عدد کے اونٹ بڑھاتے چلے گئے، جب 100 کا عدد آیا تو 100 عدد اونٹ حضرت عبداللہ کے نظر کے بدلے میں جو خون بہانا تھا اس کا متبادل بن گئے۔ اور وہ 100 اونٹ بھی میرا خیال ہے 3 مرتبہ آپ نے قرآن نکالا اس کا، 3 مرتبہ ہے نا؟ تو یعنی پہلے 10 اونٹ آپ کا نام آ گیا، پھر 10 اونٹ، پھر 10 اونٹ، پھر 10 اونٹ، اس طرح سے بڑھاتے چلے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب 100 مرتبہ بھی 3 مرتبہ آپ کا نام آیا تو پھر آپ سمجھ گئے کہ اب متبادل آ گیا ہے۔ تو بہرحال وہ قربان ہوئے۔ اب اس میں اگر میں جملہ کہہ دوں، 10 اونٹ اللہ تعالیٰ، 100 اونٹ وہ بھی 3 مرتبہ حضرت عبداللہ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے قربان کر کے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی حضرت عبداللہ کا وجود کتنی برکت والا، کتنی رحمت والا اور فیض رسانی کے باب میں کیا سبب بننے والا ہے، وہ دنیا کو اس وقت دکھایا۔ تو آپ حیران ہوں کہ جب یہ اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے، آیا سارے قریش مکہ جمع نہیں ہوتے ہوں گے؟ وہاں ضیافت کا عجیب سما نہیں ہوتا ہوگا؟ وہاں ساری مہربانی نہیں نظر آتی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ کے ٹائٹل میں بھی لے لیا، اللہ اس کا ثواب بھی دے دیا، اللہ اور پوری اس کائنات میں آپ کی برتری کو بھی واضح کر دیا، اللہ اکبر، اور آپ کے لیے گویا کہ ایک طرح کا جشن کا ماحول بھی بنایا اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنے چنیدہ ہیں کہ ان کے لیے 3 مرتبہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ 3 مرتبہ تو قرآن نکلی، ٹھیک ہے، 100 اونٹ قربان ہوئے، ٹھیک ہے، 100 اونٹ قربان ہوئے، 3 مرتبہ قرآن نکلی۔ تو جب وہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا، اور آپ نے کہا کہ انسان کی دیت اب 100 اونٹ ہے۔ ہاں، انسان کی قدر و قیمت 100 اونٹ ہے۔ اس وقت عرب میں میرا خیال ہے روایت 10 اونٹ کا 10 کا تھا، اور وہ 100۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک جس انسان کو بھی قتل خطا کی شکل میں 100 اونٹوں کی دیت ملے گی، یہ بھی صدقہ ہوگا حضرت عبداللہ کا۔ اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہوگا حضور کے بابا جان، اللہ اکبر، ان کے بابا جان۔ اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے جناب عبد المطلب، اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے ایسے ہی جب بھی تشریف لاتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، چونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نور آگے ان کو منتقل ہو چکا ہے، ان کو منتقل ہو چکا ہے۔ پھر وہ ان کو غیر معمولی پیار کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اکیلے بھائی نہیں جانے دیتے تھے، سفر پہ نہیں جانے دیتے تھے، اپنی نشست پہ بٹھاتے تھے، اور پھر وہ سارے قریش کو بتاتے تھے کہ یہ میرا بلکہ میں آپ کو پورے قریش میں آپ کے 4 لقب مشہور تھے۔ وہ کیا؟ ویسے تو 10 بیٹے تھے نا، لیکن سارا قریش کہتا تھا کہ عبد المطلب کو ان 10 میں سے اکملہم عبداللہ، اللہ سب سے کامل عبداللہ لگتا آئے ہائے ہائے، احسنہم عبداللہ، اللہ سب سے حسین عبداللہ لگتا ہے، اعفہم عبداللہ، اللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ ان میں کردار والا عبداللہ لگتا آئے ہے، ہائے ہائے، اور اقربہم عبداللہ، ان کے سب سے زیادہ قریب بھی حضرت عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور تذکرہ پاک ہے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا۔ آپ کا حسن و جمال ناظرین کیا ہی اس کی بات ہے۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا وہیں سے، اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا۔ بتائیے ذرا پروفیسر۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کی بدولت سیدنا حضرت عبداللہ کو جو رفعتیں ملی، آپ کو جن شانوں سے نوازا گیا،
آپ جس حسن و جمال کے پیکر بنے، ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک امتی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو نہ تھے ہاں کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ہائے ہائے جان ہے تو جہان ہے، ہائے ہائے ان بابرکت ساعتوں میں یہ ذکر پاک ہر سننے والے مسلمان مرد اور عورت کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہائے 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 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ اس بعث بعث فیہم فیہم رسول، رسولا۔ آہا ہم نے یہ ذکر پاک سن کر اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے تمام تر حواس کو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف لانا ہے۔ جہاں تک آپ کی عظمت کا تعلق ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ لَهُ النَّسَبُ الْعَالِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ، آہا لَهُ النَّسَبُ الْعَالِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حسیب نصیب منعم متکرم۔ اللہ اللہ کون جان سکتا تھا کہ عبداللہ نے جو نور اٹھا رکھا ہے وہ حسن و جمال کا کتنا بڑا پیکر ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت حسان بن ثابت بے اختیار پکار اٹھے، آہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ تلد النساء، النِّسَاءُ آہا خلقت مبرعا من كل عیب عیب كأنك قد خلقت کما تشاء، آہا جس نور نے عبداللہ کو ان خوبیوں سے نواز دیا، آج ہم اس نور سے اپنے دلوں کو کتنا منور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عملی زندگی میں کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ محفل پاک، یہ ذکر جمیل ہمیں ان باتوں کی طرف بھی سیدنا حضرت عبداللہ جو ہی اس امانت کے حامل ہوئے، لوگوں کے قلوب و اذہان آپ کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ اللہ جو دیکھ پاتا اس کی خواہش ہوتی کہ میں دیکھتا ہی رہوں۔ واہ اور یہ کیفیت تھی کہ جو ہی آپ نے جوانی میں قدم رکھا، مکہ پاک کی حسیناؤں نے اپنے دروازے کھول دیے۔ وہ کہتی تھیں کہ جہاں سے عبداللہ گزریں اور کچھ نہیں تو ان کے رخ زیبا کو، ان کی پیشانی میں چمکتے والے نور کو تو دیکھتے رہیں۔ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، تمنائیں کرتی ہیں عورتیں، بڑی بڑی مالدار عورتیں، عبداللہ ہم سے نکاح کرو، ہم وہ 100 اونٹ جو تمہاری ولادت پر تمہارے دادا نے ذبح کیے تھے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ ہائے ہائے یہاں تک کہ جب ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ایک عورت مجبور ہو کر حضرت عبداللہ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو اس موقع پر نور محمدی ایسے ہی تو نہیں کسی میں امانت رکھا جانا تھا۔ اللہ حضرت عبداللہ پکارتے ہیں، سن اما الحرام فالممات دونہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حرام کی دعوت دیتی ہے، اللہ اکبر، حرام کی طرف جانے سے تو مر جانا بہتر ہائے ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، وَالْحِلُّ لِأُحِلَّ فَاسْتَبِينَ۔ سن، میں نے جو نور اپنی پیشانی میں اٹھا رکھا ہے اس نے میرے کردار کو اتنی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ اللہ، حرام تو حرام، حلال کام کرنے کے لیے بھی میں 100 بار سوچتا ہوں، غور و فکر کے اللہ، بعد حلال اللہ، کو، اللہ، جو حلال کو چھان کر لیتا ہے وہ حرام کی طرف کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ، وہ کام جس کی تو تمنا کر رہی ہے وہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یحمل کریم و اردہ و دینہ، جو کریم ہوتا ہے وہ اپنی عزت بھی بچاتا ہے، اپنی جان بھی بچاتا اللہ ہے۔ اللہ سیدنا حضرت عبداللہ اس امانت کے حامل ہیں، اور اس نور محمدی نے مکہ میں نہیں پورے عرب میں ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ اللہ، آپ کی دھوم تو کائنات، جیسا قرآن میں نے عرض کیا پہلے، پوری جتنی بھی تاریخ ہے،
تاریخ کو جس زاویے سے آپ دیکھو گے وہیں آپ کو نور محمدی ہمیشہ چمکتا بالکل ٹھیک، دمکتا بالکل نظر ٹھیک، آئے۔ بالکل ٹھیک. اور ظاہر ہے مطلب پرانی کتب میں آپ کی آمد کا انتظار اور آپ کا پہچاننا بالکل اس طرح جیسے اپنے بچوں کو پہچاننا، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ یہ سوال میں آپ سے کروں گا، لیکن علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا، چونکہ یہ تسلسل ہے تو اسی تسلسل میں ذرا بات ہو جائے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا حسن و جمال، اور ظاہر اس معاشرے کی خواتین کی تمنا کہ کاش مطلب ہمارا عقد ان سے ہو جائے، لیکن وہ جو ڈیوائن فیصلہ ہے سبحان بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا عقد ہونا، ذرا اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں پہلے. بالکل آپ نے درست کہا جنید بھائی. اصل میں قسام ازل نے ازل میں ہی یہ فیصلے کر دیے تھے. آئے ہائے ہائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آقا نے صحابہ اکرام کو بٹھا کے کہا تھا انا حظکم وانتم حظی، کہ تمہیں اللہ نے میرے لیے بنایا ہے اور مجھے تمہارے لیے بنایا. تم میرا نصیب ہو اور میں تمہارا نصیب ہوں. تو جب ایک عام امتی کے ساتھ یہ تعلق جوڑا جا رہا ہے تو وہ جو ان کے بابا جان ہوں گے، جو ان کی ماما جان ہوں گی، ان کے انتخاب تو اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں کن کن نظافتوں سے، نزاکتوں سے، لطافتوں سے اور کن کن پروٹوکول سے وہ سارے انتخابات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، خلقاً و خلقاً. یعنی آپ کی تفسیر سیرت میں جہاں بھی آیا ہے دونوں چیزیں آئی ہیں، خلق کے اعتبار سے بھی، یعنی صورت کے اعتبار سے، اور خلقاً سیرت کے اعتبار سے. واہ بھائی، کیوں نہ ہوتے، کیونکہ خلق کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین آپ ہی کی بے اولاد شک ایسے ہی ہے. وہ ظاہر ہے آگے جو کائنات کا سب سے حسین پیکر آنے والا تھا وہ انہی کی گود میں آنے والا تھا. واہ واہ واہ. تو اصل میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے کہ اس ہمارے جوان سے، ہاشمی جوان سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غیر معمولی طور پہ نظر آتی ہیں. مطلب ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا کھانا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، یہ ساری چیزیں وہ مشاہدہ کرتے رہتے. حضرت وہب کی بات کر رہے ہیں، حضرت وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کے بابا جان، ان کے بابا جان، تو وہ ہمیشہ بہت قریب سے واچ کرتے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ دیکھا کہ 70 یہودی آئے. وہ چونکہ اپنی کتابوں میں سارے حالات پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا کہ کسی طریقے سے ہم آغاز میں ہی، شیطان ہے نا وہ پیچھے لگا ہوا تھا شروع سے ہی، کہ کسی طرح اس نور کے ظہور کو میں روک دوں. لیکن قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ساری کائنات مل کے بھی اس نور کو بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتی، چونکہ اللہ اس کو پورا کرنے والا. اللہ رب العالمین بنی ہی کائنات اس نور کے لیے، یعنی وہ کیا مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا ہے. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. تو غایت اولا کے جو اسباب تھے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا. تو جب وہ یہودی بدطینت لوگوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پلان کیا تو حضرت وہب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی نوری مخلوق آئی ہے اور اس نے آ کے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور ان ساروں کا کلا کما کیا. اللہ اکبر. اب انہوں نے پکا ڈیسیژن کر لیا کہ اب میں نے اپنی بیٹی کے لیے اگر کوئی دولہا ڈھونڈنا ہے تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ ان جیسی بھی پورے عرب میں پارسا خاتون کوئی نہیں. اللہ اکبر. اچھا ادھر نانا ابو رحمت کونین کے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے، اور ادھر ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے حضرت عبد المطلب کی. اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ تعارف کے بعد وہ کہتا ہے جی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کی باڈی کے کچھ حصے دیکھ سکتا ہوں. تو پیکر شرم و حیا نے کہا کہ جن کے دیکھنے کی ممانعت ہے ان کے علاوہ تم دیکھ سکتے ہو. اس نے آپ کے نتنوں کو چیک کیا، ہاتھوں کو چیک کیا، پیشانی کو چیک کیا. تو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں جو علامات لکھی ہے نا اس کے اعتبار سے آپ کی نسل پاک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں رب نبوت کا کمال دے گا، دوسرے ہاتھ میں بادشاہت کا کمال دے گا. اللہ اکبر. اللہ. نبوت تو بادشاہت ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہونے والی. اللہ اکبر. ان جیسا نبی بھی کائنات میں پہلے کوئی.
اور ان جیسا شہنشاہ بھی کائنات میں پہلے کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو واپس آئے، اور آ کے چونکہ اور بھی بہت سی علامات دیکھی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں جاتی اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروں گا۔ ہاں، اب رحمت کونین کے دادا ابو کو بھی ادھر ایک منظر دکھایا گیا، واہ واہ اور ادھر آپ کے نانا ابو کو بھی ایک منظر دکھایا گیا۔ یعنی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ دونوں جو ہیں وہ میچ لیس ہیں عرب کے معاشرے کے بے شک اندر۔ ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ آ کے رشتہ طے ہوا۔ ہاں۔ اچھا آپ دیکھیے حسن اتفاق کہ نکاح ہو رہا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہاں۔ اس حوالے سے شاید ہی کسی نے اس پہ کلام کیا ہو۔ نکاح ہوا ہے آپ کا یوم عرفہ کے دن، اچھا، یعنی حج کے دن، ٹھیک، جو حج کا دن ہے اس دن آپ کا نکاح ہوا ہے، اور وہی شب زفاف بنی ہے، اور آپ نے جہاں پر وہ امانت اللہ کی طرف سے سیدہ آمینہ کے سپرد کی ہے نا، وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی بات ہے، اللہ اکبر، 9 حضرت ذوالحجہ، ابو طالب 9 ذوالحجہ، یعنی آپ دیکھیں 9 ذی الحجہ ہے، اور آپ کے گھر میں وہ جو شیب ابی طالب میں آپ کا گھر تھا جہاں حج کے دنوں میں آپ قیام کرتے تھے، اللہ اکبر، وہاں پہ رحمت کونین کی ابو جان کی مسہری سجی ہے، وہاں پہ ان کی شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، اللہ، وہاں پہ وہ نور منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ، تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت ابو طالب کو رحمت کونین کے کتنا قریب رکھا ہوا ہے، اللہ، کہ نور بھی منتقل ہو رہا ہے تو ان کے گھر میں ہو رہا ہے، ان کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ رحمت اس طرح سیدہ آمینہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب یہ نور منتقل ہوا ہے تو کائنات میں قرآن مجید کو آپ پڑھیں نا، تو جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے میلاد پر خاص چیزوں کے ظہور ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم کی ولادت ہو، حضرت زکریہ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو، تو یہاں پر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نور منتقل ہوا نا تو دنیا کے سارے پرندوں نے، سارے جانوروں نے، سارے حشرات نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی ہیں۔ اللہ، اللہ، مبارک ہو، آج وہ نور جو حضرت آدم سے چلا تھا آج وہ اپنی اصل جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ تمام مخلوقات کائنات کی مبارکباد دے رہی ہیں اس نور پر، بے شک ایسی ایون ہے، جو ہوش و طیور ہیں، جو جانور ہیں، جو مطلب یعنی ایون جو ملائکہ ہیں، ایون تمام پہاڑ، تمام فضائیں سب مبارکباد دے رہی ہیں۔ بغض تھا تو یہودیوں میں تھا اس نور کا، اور بغض ہے تو یہودیوں میں اس نور کا۔ بتائیے یہاں پر میں عرض کروں کہ یہ مبارکبادیاں کیوں تھیں کہ سارے نبی اولاد آدم کے لیے رسول بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے رسول بن کر رحمت للعالمین بن کے۔ بے شک، بے شک، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی کی بات سے میں شروع کروں۔ ابن عربی کہتے ہیں جی اس کائنات میں بنیادی طور پر چیزیں تو ہیں دو۔ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظرف، برتن، ایک چیز ہے جو اس ظرف میں فیض رکھا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کا جو ظرف ہے نا وہ حقیقت محمدیہ کے عکس سے بنا ہے۔ اللہ، اور اس کائنات میں جتنا بھی فیض ہے وہ صفات الہیہ کا فیض ہے۔ اللہ، اللہ۔ تو اس وجہ سے دنیا کی ہر چیز کے اندر دو چیزوں کا ہونا تو ویسے مسٹ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے اللہ، اپنی فطرت کی وجہ سے، اور ہر چیز اپنی فطرت کی وجہ سے حضور کو بھی پہچانتی ہے۔ اللہ، یعنی یہ جو دو معرفتیں ہیں نا یہ ہر چیز کے انگ انگ میں ہیں۔ اللہ، وہ انسان کتنا بدبخت ہے جس کو سمجھانے کے لیے دلائل کا اتنا انبار ہے، جن کے لیے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام درس دیں، عیسیٰ علیہ السلام ساری باتیں بتائیں، سابقہ کتابوں میں پیشین گوئیاں ہیں، اور سارے انبیاء اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کے تحت سب مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر نبی کی یہ ڈپٹی بھی تھی کہ حضور کے بارے میں اطلاع ضرور دے کر جائے۔ اللہ، چونکہ آپ نے ساری کائنات کے لیے رسول بننا تھا تاکہ کچھ لوگ یہ اتمام حجت نہ کریں کہ ہمیں تو آپ کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی، تو ہر نبی اطلاع دیتا آیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے اطلاع دی اس کو قرآن نے کوٹ کیا کہ انہوں نے آپ کا نام احمد بتایا،
اور اس کے لیے بشارت کے لفظ بھی قرآن نے بولے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جہالت کا، تعصب کا، حسد کا یہ کتنا عجیب مرض ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی حسد اور تعصب کی آگ میں، حالانکہ یہی لوگ عتبہ بادشاہ کی وجہ سے یہاں شفٹ ہوئے تھے. طبہ بادشاہ کی وجہ سے، طبہ بادشاہ کی وجہ سے یہاں شفٹ ہوئے تھے. جی 1000 برس اس لیے تاکہ سرکار کی آمد سے 1000 برس پہلے. جی وہ جو ہجرت گاہ ہے اس کی علامتیں بڑی واضح تھیں. بلکہ کچھ صوفیاء کا تو خیال ہے 3 چیزیں آپ کی بڑی واضح تھیں. ایک آپ کا خاندان، دوسرا آپ کا حلیہ مبارک، اور تیسرا آپ کی جائے ہجرت. اب پہلی 2 چیزیں چونکہ تھوڑی سی دھندلا دی گئی تعریفات کی زد میں، لیکن ہجرت کی جگہ کو محفوظ رکھا گیا. یہ طبہ بادشاہ اس اہتمام کے ساتھ آیا. لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ جو دلائل بتاتے ہیں کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آنے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں، تو ان کے اندر آگ کی، حسد کی اور تعصب کی وہ انگاریاں پیدا ہو گئیں کہ یہ انسان بالکل جاہل مطلق ثابت ہوا کہ وہ جن کو ایمان لانا چاہیے تھا، مذہبی لوگوں اگر مذہبی لوگوں کو آگے پروموٹ کریں، حقیقت تو یہ تھی مشرک ایمان لے آئے، کافر ایمان لے آئے، وہ مذہبی باتوں کو جاننے والے وہ بھی اتنا کہ قرآن مجید نے جملہ کہا کہ جیسے وہ آپ کو پہچانتے تھے جیسے وہ کوئی اپنی اصل اولاد کو جانتا ہے. اتنی وضاحت کے باوجود کہ انہوں نے تعصب کا اور نفرت کا وہ مظاہرہ کیا، اور اس تعصب و نفرت کا مظاہرہ پھر آپ نے دیکھا بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کن ذرائع سے ہوتا ہوا، اور اب بھی لگتا ہے کہ عالمی سطح پر اس کے شواہد ملتے ہیں بالکل کہ وہی تعصب کی باتیں، وہی سارے. بنیادی مقصد کیا تھا؟ اب جیسے پروفیسر صاحب نے جملہ بولا کہ وہ اللہ کا نور ہیں، اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میں اس نور کو مکمل کر دوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمینی کا کوئی رنگ تو دکھانا ہے نا، اور اس کا وہ رنگ رحمت للعالمینی کی چادر کے بغیر نظر نہیں آ سکتا. تو ردائے رحمت للعالمینی آپ نے آپ کے تذکرے کے ذریعے، آپ کے نظام کے ذریعے، آپ کی حکومت کے ذریعے، جو حضرت امام مہدی آ کر پوری دنیا پر اسلام کے نظام کو نافذ کر کے دکھائیں گے، اور ہر کوئی مسلمان ہوگا وہ بنیادی طور پر رحمت للعالمین کے کامل ظہور کا وقت ہوگا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس میں مبت بنتے، یہ ان کے ساتھی بنتے اور اس چیز کو سمجھتے، لیکن تعصب، حسد، نفرت، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کیوں ظاہر کیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن قوموں کو فضیلتیں بھی حاصل ہوتی ہیں نا، وہ صرف جب فضیلت پر نظر رکھتے ہیں اور معیار کو کھو دیتے ہیں، حالانکہ فضیلت اور معیار لازم و ملزوم ہیں. بالکل ہاں ٹھیک ہے، آپ فضیلت والی قومیں تھیں، انبیاء کی اولادیں رہیں، لیکن ہوا کیا؟ تعصب کی وجہ سے وہ سب کچھ ملیا میں. دیکھیں نا، وہ جو نوری صاحب نے واقعہ سنایا وہ 70 یہودیوں کا، وہ ایکچولی وہ تعصب اور بغض اور دشمنی اور نفرت وہیں سے تھی. وہ انتظار کر رہے تھے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہونے دینا، جی اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا، اس کو ظاہر نہ ہونے دیں. پھر وہ عروج پاتی ہے اس وقت جب مدینہ پاک میں وہ صدائیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مزید جو ہے دہکتی ہے جب بنو قریظہ کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور وہ مزید دہکی ہوئی ہے، عروج پر ہے کہ آج وہی پرومس لینڈ کے حصول کے لیے، جی خیبر میں جس طرح سے پٹ کے نکلتے ہیں، اور اب وہ اپنے کلائمیکس کے اوپر ہے کہ وہ پرومس لینڈ کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں. یعنی وہ بغض جو تھا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ماتھے مبارک میں چمک رہا تھا، وہ آج تک قائم ہے. پروفیسر صاحب، میں ظاہر سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کی کیفیت بہت مختلف ہو چکی ہے، اور یہ کیفیت کیوں بھی نہ ہو ناظرین، کیونکہ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کے سارے اعمال ایک طرف ہیں اور سرکار علیہ السلام کی نگاہ کرم ایک طرف ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں ناظرین،
یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی نمازوں کی بنیاد پہ، اپنی عبادات کی بنیاد پہ بخش دیے جائیں گے، سب فارغ ہیں صاحب، سب فارغ ہیں۔ یہ جو جس طرح سے میں بلا تمثیل عرض کروں، یہ اگر اس موبائل فون میں ایرر آ جائے نا تو آپ کو اس موبائل فون کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، جتنا ڈیٹا ہے وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہاں یہ کہہ دیا گیا نا کہ تمہارا تو ڈیٹا ہی ڈسکارڈ ہو گیا ہے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہیں نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک ڈیٹا جو کرم کا ڈیٹا ہے نا وہ ڈسکارڈ نہیں ہوگا ناظرین۔ وہ کرم جو ہے اس کی وسعت اتنی ہے کہ سرکار جس کو چاہیں گے جیسے چاہیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، بس اس کرم سے ہی جڑے رہیے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب ذرا آپ بتائیے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے حضرت عبداللہ علیہ السلام سے اپنے پیار، اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ اب وہ نور کس طرح آیا؟ ابھی اس کا آغاز ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میرے شکم اطہر میں تشریف لانا میرے لیے ایسی برکتوں کا، ایسی رحمتوں کا سبب بنا کہ ہر مہینے اللہ کا ایک نبی علیہ السلام آ کر مجھے دیدار کروا رہا۔ اللہ اب ان حالات میں حضرت عبداللہ جو مناظر دیکھ رہے تھے اور پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا جن حالات میں انتخاب ہوا اور ان کے متعلقین خواہ وہ عبد المطلب ہوں، وہب ابن عبد مناف ہوں، وہ جو عظمتیں دیکھ رہے تھے، تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو آنکھوں میں خواب سجا رہی تھیں کہ میرا یہ شہزادہ، وہ دیکھے نا کہ جب ابا کے مقام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے معصوم ہاتھوں سے اپنی پیاری امی جان کا سر دبا رہے ہیں اور آمنہ سلام اللہ علیہا کو یقین ہو رہا ہے کہ اب میں بھی اس دنیا سے جانے والی ہوں، تو آپ فرماتی ہیں کہ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتی جب اے میرے بیٹے تیرا نام مشرق سے مغرب تک چمکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شکم اطہر سے تشریف لائے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے کلمات یہ تھے کہ خرج منی نور، نور ہوا۔ اس نور کے آنے پر ابھی دیر ہے اور حضرت عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ پر کوہ علم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ عبد المطلب، عبد مناف وہ تو جس طرح اندھوناک ہوئے، ابو طالب پر بھی جو قیامت گزری، لیکن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس موقع پر فرماتی ہیں، آپ نے ایک مرثیہ اپنے پیارے شوہر کی جدائی میں لکھا، فرماتی ہیں دعتہ المنایا بغتۃ فاجابہا، ایک ایک لفظ کہ انہیں موت نے دعوت دے دی، انہیں موت نے آ لیا اچانک، اور آپ نے ان کو جواب بھی دے دیا، آپ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا، واپسی پر وہاں رکے تو آپ نے پیغام بھیجا کہ رکے رہو تاکہ کھجوروں کا بھی سودا کر کے آؤ، لیکن اسی اثناء میں آپ بیمار ہوئے اور وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ آپ کے نہ آنے پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو، اور انہیں جب جا کر معلوم ہوا کہ وہ تو تھوڑے دنوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو فرماتی ہیں وَمَا تَرَكَتْ فِي النَّاسِ مِثْلَ ابن ہاشم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عبداللہ واہ واہ، تو اس حال میں ہم سے جدا ہو گیا واہ واہ، کہ اب ابن ہاشم میں تیرے جیسا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ فَإِن يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبَهَا فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَابِ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پر ایک کیفیت طاری کی، لیکن بہر کیف اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرنا تھا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ جب میرے اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا تو کیا خوبصورت فرمایا، الم یجد کا یتیمن، کہ دنیا پر ہاتھ رکھنے والا ان پر کسی اور کا اللہ کے سوا سایہ ہو، یہ اللہ کو گوارا۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ علیہ السلام کو علامہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزگی، جو طہارت، جو تقوی عطا کیا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ اس معاشرے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جنید بھائی۔ پورے عرب میں اور بالخصوص مکہ معظمہ میں جو آپ کے القابات مشہور تھے، اس میں ایک لقب میں نے شروع میں صرف اس کا ذکر کیا، لیکن میں اس کا وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ تھا اعفہم۔ اللہ اعف یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ہاں اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عفت و عصمت و پاکیزگی میں سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ۔ اور اہل سیر نے ایک بڑی یہاں پہ آفہم، اف الف عین فے، عفت سے، عفت سے، عفت کی سپرلیٹو ڈگری ہے اف، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ کردار والا، سبحان، طہارت والا، پاکیزہ ترین، کیا بات، پاکیزہ ترین۔ اللہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ کی شرح لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہل سیر نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حسن و جمال عطا کیا تھا، ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی وہ جو میں نے بات کی کہ آپ خلقن بھی اور خلقن بھی، جو آپ احسن کے درجے پہ فائز تھے نا، اس کے سبب سے اہل سیر نے لکھا کہ لقی عبداللہ فی زمانہ من النساء ما لقی یوسف فی زمانہ من امرات العزیز۔ ان کا حضرت یوسف علیہ السلام نے جن جن مشکلات کا سامنا اپنے زمانے میں کیا تھا نا، اسی طرح کی مشکلات کا سامنا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے حضرت عبداللہ نے اپنے زمانے میں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی جو عورت دیکھتی ہے وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، جو عورت دیکھتی ہے وہ قربان ہو جاتی ہے۔ اور مکہ تو مکہ ہے، عرب تو عرب ہے، دوسرے ملکوں سے آپ کے حسن و جمال کی باتیں سن کے عورتیں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، اور آ کے وہ بڑی بڑی جو امیر کبیر عورتیں ہیں وہ آفرز کر رہی ہیں، لیکن آپ آگے سے ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں اپنے بابا کے مشورے کے بغیر نہیں، اللہ اکبر، یہ فیصلہ میں اپنے بابا کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ فاطمہ نامی کاہنہ یاد آ رہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ شام کے بادشاہوں کے ساتھ تھا۔ جی جی جی، مطلب وہ اتنا کچھ لے کے آئی ہے، اور لا کے اس نے جب آفر کی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا اسی دن آپ کی وہ سیدہ پاک سے شادی طے ہو چکی ہے، انہوں نے کہا میں کل ملوں گا آپ سے۔ آپ جب گئے ہیں اور جا کے شادی مکمل کی ہے، شب زفاف گزاری ہے، پلٹ کے جب اگلے دن 2-4 دنوں کے بعد آپ آئے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ میں نے بابا سے بات کر لی ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، وہ آپ نے مجھے آفر کی تھی تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا اب تو بہت زیادہ اصرار کر رہی تھی، تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا فارقک النور الذی معک بالامس، کل وہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ آج نہیں چمک رہا، وہ کوئی اور لے گیا ہے، اللہ، وہ کوئی اور لے گیا، وہ کسی اور کے نصیب میں چلا گیا، میں تو اس نور کی تلاش میں آئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا پاکیزہ کردار عطا کیا تھا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی بت خانے کے سامنے سے گزرتے نا تو بت تھر تھر کانپنے شروع ہو جاتے، ایسا ہی تھا، بالکل ایسا، بت تھر تھر کانپنے شروع ہو جاتے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور میں یہاں پہ جنید بھائی ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم رحمت کونین کے بابا کی بات کر رہے ہیں، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میرے ابو یا میری امی، عام طور پہ امی کا ذکر آتا ہے لیکن امام بیہقی کی روایت میں دونوں کا ذکر ہے، کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے حالت نماز میں اگر یا محمد کہہ کے بلا دینا تو میں رب سے کہوں مولا نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے ابو امی کی بات سن کے۔ اللہ، ایک کوئنسیڈنس بتاؤں آپ کو میں، اور میں اتنی دیر سے غور کر رہا تھا اور اس بات کو جو ہے بڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے نہیں، لیکن میں اس مسرت کا اظہار کر دیتا ہوں۔ آج 20 اپریل ہے، جی جی، اور انگریزی تاریخ کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے بالکل 20 اپریل بتایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آج دیکھیے سرکار علیہ السلام کی انگریزی تاریخ کے مطابق ولادت کا موقع بھی ہے، بالکل ایسے اور ہی ہے، ولادت کے موقع پہ ان کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیسی بابا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مجھے آخری بات عرض کر لینے دیں، جو نوجوان بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ بیٹا جیسے آج ہم رحمت کونین کے بابا کو یاد کر رہے ہیں، اس پورے ذکر کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بابا کو یاد کریں، بس اصل بات یہ۔ آج ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ بس ایک شعر، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے،
ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. ایسے بد نصیب بیٹے جن کے باپ اس کرب سے گزرتے ہیں انہیں اپنے اتوار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آخر میں فائنلی یہ بتائیے آپ کا وصال پاک اور وہ جو میں نے ذکر تھوڑا سا ابتدا میں کیا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنے رچاؤ والے انداز میں بیان کریں کہ 1400 برس بعد قبر اطہر جب منتقل ہوتی ہے تو کیا پر نور نظارہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے علمیات کا کہ جب ایک شے ثابت کی جاتی ہے تو اس کے سارے تقاضے خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں. اللہ بے شک. جب آپ کہیں گے جی کسی جگہ پر نماز پڑھی گئی ہے، جب پڑھی جانی ہے، اس جگہ کا تقدس خود بخود ثابت ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کا خلاصہ سارے کا سارا آپ کے وجود میں موجود تھا. اللہ. یہی وجہ ہے کہ وہی کیفیت زمانے نے دیکھی. جیسے آپ فرما رہے تھے 1987 میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور اس مسجد نبوی کی توسیع کے درمیان آپ کے جسد مبارک کو اٹھا کر 21 جنوری 1978 21 جنوری 1978 جب آپ کے جسد مبارک کو اٹھا کر جنت البقیع کی حدود کی طرف لے جایا گیا، تو یہ پاکستان کی حدود کی جس کو آج ہم ریاست مدینہ کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا پرتاؤ میرا خیال ہے اپروپریٹ ورڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں وہ بندہ یہاں کا تھا پاکستانی جس کو یہ سعادت ملی آپ کے وجود مبارک کو اٹھا کر وہاں لے جانے کی. آئے ہائے. تو پھر جیسے آپ نے کہا زمانے نے دیکھا. اللہ. بلکہ باقاعدہ بڑی مشہور کتاب ہے بلیوں والی سرکار. یہ صوفی عبد الکریم صاحب جن کا بڑا مشہور دربار عیدگاہ شریف میں، ان کے مریدین میں سے یہ بڑا عرصہ مدینہ شریف رہے اور انہوں نے اپنی یہ ڈپی رکھی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں لنگر بڑھتے تھے وہاں سے ہڈیاں چن کر مدینے کی بلیوں کو کھلاتے تھے. ان کی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب وہ آپ کا جسد مبارک اس بندے نے اٹھایا جس کو یہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ آج میں عرش کو اٹھا رہا ہوں. اللہ. اور اتنا روب اور اتنا آپ کا جلال، اتنی تازگی اور اتنی فرحت اور اس زمانے پر اتنی نورانی کیفیت کہ شاید زمانے نے مدینہ منورہ کے اندر وہ ماحول نہیں دیکھا کہ آپ کے والد صاحب پر انوار کا، تجلیات کا، تازگی کا، فرحت کا اور شیفتگی کا کیا رنگ تھا کہ اس موقع پر پروفیسر صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں اس موقع پر وہاں گیا ہوا تھا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پمفلٹ چھپے ہوئے تھے اور لوگ جو اس موقع پر موجود تھے لوگ ان کی آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ یار آپ کی آنکھوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا چہرہ دیکھا ہے. تو وہ پھر آپ کا جب جسد مبارک وہاں دفنایا گیا، وہ یہی کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، ایسے لگتا تھا جیسے 19-20 سال کا کوئی نوجوان گبھرو اور جسم کے اعتبار سے اور کفن کے اعتبار سے، تازگی کے اعتبار سے ایسا شاہپارہ تھا کہ وہ جب آپ کی خوشبوئیں وہاں اٹھیں، طہارت اٹھی. میں تو بلکہ کہتا ہوں تصوف کی زبان میں جب آپ کے والد صاحب کو شفٹ کیا جا رہا تھا تو حضرت یہ گنبد خضرا بھی رقص کر رہا تھا. سر بات یہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو جب محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے تو محمد کے بابا جان کا ہمارے ساتھ رہے. ناظرین جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور آج بہت ہی حسین تذکرہ پاک حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کو لیے چلتے ہیں جناب مجموعہ کلام کی جانب، لیکن جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو قصص القرآن کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع کیا تھا ناظرین، اور آج اس پورے تذکرے کا کلائمیکس ہے، یعنی وہ جو کم تولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ بہت ضروری ہے صاحب، جو کم تولنے والے ہیں کل بھی یقیناً مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ رہے ہوں گے، آج بھی ان کو رہنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے اور قصص الانبیاء انشاءاللہ آج ہم شعیب علیہ السلام کی قوم کا ناظرین جو تذکرہ کل میں کر رہا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ اچھا، کل بات جو پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو بتلاتے رہے کہ ایسا مت کرو۔ صورتحال یہ تھی کہ قوم مکمل طور پہ ڈھٹائی پہ تھی، مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان سے منحرف ہوئی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی ان کے پاس جاتا تو قوم ان کے راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور ان کو روکتی تھی کہ ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ناظرین سلسلہ کیا ہوا، وہیں سے آغاز کرتے ہیں، یعنی ان میں جو اہل ثروت اشخاص تھے جن کو اپنی شوکت پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آئے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کے رہے گی، یا تو آپ جو ہیں وہ ہمیں قائل کر لیں گے جو کہ ہم ہوں گے نہیں، یعنی ہم ایمان لانے والوں میں آئیں گے نہیں، تو آپ کو اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھی ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہو تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، جبکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین سے دور رکھا ہے، تو پھر ہم اس کی طرف کیسے آ جائیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہو تو جو چاہے وہ کرے، ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے ناظرین جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو اب ان سے منہ پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی کسی صورت بھی ان کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور بھر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ کی حجت، دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور نہ ہی کوئی مال کا طالب ہوں یا دنیا کا طالب ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے، یعنی اب بھی آپ حجت تمام کر رہے ہیں کہ کسی طور سے قوم مان جائے اور سمجھ جائے اور وہ اس راستے پر آ جائے جس راستے پہ آپ لانا چاہتے تھے۔ قوم کے سردار ناظرین اپنی تیوڑی چڑھا کر بولے کہ شعیب، کیا آپ کی نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں اور آپ کے اللہ کو پوجنا شروع کر دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں، اور ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں؟ یعنی جتنی برائیاں تھیں وہ اس کو انتہائی سمجھ لیجیے سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے تھے کہ کیا ہم یہ بھی کام چھوڑ دیں، کم تولنا، دیگر کام کرنا، جتنی برائیاں تھی سب چھوڑ دیں تو مفلس و قلاش ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، قلاش ہو جائیں گے۔ پس کیا ایسی تعلیم دینے میں آپ کو کوئی سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ اے قوم،
مجھے یہ خوف لگ رہا ہے، یعنی آپ پھر ان کو سمجھا رہے ہیں، پھر تنبیہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری بے باکیاں اللہ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں وہ انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کے طلبگار بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو جاؤ۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، وہ تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دے گا۔ یعنی اب بھی نبی کا دل جو ہے، چونکہ ظاہر ناظرین نبی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اب بھی آپ کا دل بڑا نرم ہے کہ کسی طرح سے میری قوم مان جائے۔ قوم کے سرداروں نے ناظرین جب یہ جواب سنا، اے شعیب، اب وہ پکار کے بولے کہ اے شعیب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو کیا کہتا ہے، آپ سب سے کمزور اور غریب ترین آدمی ہیں، اگر آپ کی باتیں سچی ہوتی تو آپ کی زندگی ہم سے بہت زیادہ اچھی ہوتی، معاذ اللہ۔ یعنی اب وہ ان کو اسٹیٹس کا تانا دینے لگے اور ہمیں صرف خاندان کا خوف ہے، ورنہ آپ کو ہم سنسار کر چھوڑتے، آپ ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان ڈر کا باعث بن رہا ہے، حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر اگر تم نہیں مانتے ہو تو مت مانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، ان قریب اللہ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے، کون جھوٹا ہے، کون کاذب ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یعنی ریپیٹڈلی ناظرین حجت تمام کرنے کے بعد جب شعیب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ قوم کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اب ان کو وہ تانے دینے لگے جو تانے ناظرین ظاہر ہے جب انسان نہ ماننے پہ آئے تو صورتحال پھر دوسری ہو جاتی ہے، پھر وہ پرسنل ہو جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے پرسنل ہو کے کہا کہ بھئی آپ کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، معاذ اللہ آپ تو غریب ہیں، مفلس ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا مقام ہم سے زیادہ بلند ہوتا۔ بہرحال آپ نے اس کے جواب میں فرما دیا کہ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا ناظرین جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ تھا، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جو باطل تھا ناظرین اس پہ ان کا اصرار رہا اور پیغمبر کی صداقت کا وہ مذاق اڑاتے رہے اور ان کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ پھر اللہ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کرنے والا تھا، اور وہی ہوا ناظرین جو ظاہر دیگر اقوام کے ساتھ ہوتا رہا کہ عبرت کا نشان ان کو بنا دیا گیا۔ اس قوم پر ناظرین کتنے ہی عذاب آئے اور کیسے عذاب آئے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو 2 قسم کے عذاب نے آ گھیرا تھا، 2 قسم کے عذاب تھے۔ اور آپ کے ذہن میں ناظرین کہ ایک تو وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، دوسرا وہ کم تولا کرتے تھے، اپنا حق پورا لے لیتے تھے، دوسروں کا حق جو ہے دیا نہیں کرتے تھے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ ڈنڈی بھی مارا کرتے تھے۔ تو بہت سے عیب تھے ان کے اندر جو ایک ہی وقت کے اندر موجود تھے۔ اب جو 2 عذاب آئے ناظرین ان پہ، ان میں سے ایک عذاب تھا زلزلے کا اور دوسرا عذاب تھا آگ کی بارش کا۔ یعنی آپ نے یہ تو دیکھا نا، ہم جیسے مثال کے طور پہ رینی ویدر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے قطرے آسمان سے برستے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے ناظرین۔ اچھا زلزلہ تو ہم ظاہر ہے ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن بہت لوگوں نے اپنی اپنی سٹیز میں اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ زلزلہ جب آتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ ہلکا سا بھی جھٹکا آ جائے اور زمین ذرا سی بھی کانپنا شروع ہو جائے تو لوگ خوف کے مارے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے باہر دوڑ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یوں سمجھ لیجیے ناظرین اس کا لیول بہت ہائی ہو تو پھر صورتحال بڑی دوسری ہوتی ہے کہ زمین ظاہر ہے لمحوں کے اندر جو اتل پاتل ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو وہ تو ہم نے دیکھا، لیکن آگ کا جو بارش کا معاملہ ہے ناظرین وہ عذاب آج تک ہماری نگاہوں سے نہیں گزرا اور خدا گزروائے بھی نہ، بڑا عجیب معاملہ۔ تو بہرحال سنیے ذرا، یعنی ہوا یہ ناظرین کہ یہ جو 2 عذاب، یعنی ایک زلزلے کا عذاب آیا اور دوسرا آگ کی بارش کا۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور یہ ہولناکی ناظرین ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب دیا، آپ ذہن میں نا آپ کی میں نے جو آپ کو بتایا، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی، زلزلہ آ گیا، اور اسی وقت عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آسمان سے آگ کی بارش کر دی. اور گناہ ذہن میں رہے, گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ کم تولا کرتے تھے, اور اس سے بڑا گناہ بت پرستی, شرک, یہ ساری باتیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناظرین نازل ہونے والے عذاب الہی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے, سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا, پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اسی طرح ایک اور مقام پہ یوں فرمایا کہ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا, بیش زبردست دن کا عذاب تھا. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو, بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں, اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے. اور اے میری قوم, تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو, اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کئی مقامات پر ناپ تول میں کمی کے حوالے سے خاصی وعیدیں بیان کی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے کہ اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. ذرا توجہ رہے ناظرین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جو نماز میں سستی کرتے ہیں. آگے سنیے, آگے آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اس میں قید کیا جائے گا. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ قیامت کے دن کم تولنے والے کا چہرہ سیاہ, کم تولنے والے کا, جو کم تولنے والے ہیں توجہ سے ذرا سنیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کم تولنے والے کا چہرہ سیاہ, زبان توتلی اور آنکھیں نیلی ہوں گی. اس کی گردن میں آگ کا ترازو ڈال کر کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو. یعنی کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے. یعنی دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک اسے ایسے عذاب میں رکھا جائے گا, 50,000 years, اور یہ اللہ ہی جانے کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین سورہ ہود میں کچھ اپنا حکم یوں فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. وہ بولے, اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں, یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ یعنی وہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے, سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو. یعنی طنز کرنے لگے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم, ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا, تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں, اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم, مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آپ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح علیہ السلام یا قوم ہود علیہ السلام یا قوم صالح علیہ السلام کو پہنچا تھا. اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا, اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو, پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو. بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے. اب جواب میں جو قوم بولی ناظرین وہ کیا سنیں. اے شعیب, تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا ہوتا یہ ہے ناظرین, یہ جب آپ کسی کو تلقین کریں نا, یا کسی کو آپ نصیحت کریں کہ صاحب یہ کام آپ مت کریں, تو سننے والا اس بات کو ایسے لیتا ہے بھئی تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ سمجھ کب آتی ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنابوں کو کھینچتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے, جب انسان کی جب ٹانگیں کھنچتی ہیں نا ناظرین, جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کھینچتا ہے انسان کی ٹانگوں کے نیچے سے, اس وقت اسے لگ پتہ جاتا ہے کہ وہ کوئی تھا جو سمجھا رہا تھا, یا وہ کوئی تھے جو سمجھا رہے تھے, میں اس وقت ان کی بات کو نہیں سمجھ رہا تھا. بہرحال ناظرین وہ بولے, اے شعیب, تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں. یعنی وہ اب اسٹیٹس کی طرف آ گئی. قرآن کا ناظرین بیان ہے, اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا
تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو معاذ اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ یعنی ناظرین بات ذرا سمجھ میں آ رہی ہوگی میری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے بار بار ان لوگوں کے دلوں پر دستک دی، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نوک کرتے رہے، بار بار نوک کرتے رہے، بار بار کھٹکھٹاتے رہے کہ کوئی ہے، کوئی سن رہا ہے، بار بار نوک کرتے رہے، بھائی کوئی سننے والا ہے، بھائی کوئی سن رہا ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کی تو آواز پہنچ ہی نہیں، بار بار ڈینائی کیا، بار بار شعیب علیہ السلام کہتے رہے بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ آ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اور بار بار وہ کیا کہتے رہے؟ ڈینائل موڈ پہ۔ ہم تو کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج بھی ہمارا معاملہ ناظرین یہی ہے، وہ جو جتنے گناہ تھے آج انجینئرڈ فارم میں ہمارے ہیں، ہم کم تولتے ہیں صاحب، ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں قبل اس کے کہ ڈرا دیے جائیں۔ انشاءاللہ شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔